السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان سیریز کے دروس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی شرعی عذر کی وجہ سے، مثلا بیماری، سفر یا عورتیں حیض و نفاس کی وجہ سے اپنے روزے کو چھوڑ دیتی ہے، تو اس روزے کی جو قضا ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ کیا تمام روزے کو ایک ساتھ رکھنا ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر واضح طریقے سے فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو بقیہ دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں اس گنتی کو پورا کریں۔ تو اگر آپ اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کتنے دن کے بعد روزہ رکھنا ہے یا لگاتار رکھنا ہے یا چھوڑ چھوڑ کر کے رکھنا ہے۔ تو اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے طاقت کے اوپر ہے کہ جب اس کو موقع مل جائے، جب اس کے پاس اس قسم کی طاقت آ جائے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو سہولت ہو، اس کو آسانی ہو، تو وہ اپنے روزے کو پورا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، اگر کسی انسان کے 4 یا 5 روزے چھوٹ گئے ہوں، اگر وہ ایک روزہ رکھ لے، پھر 2 دن کے بعد ایک رکھ لے، پھر 4 دن کے بعد رکھ لے، یا ایک مہینے میں 1-2 رکھ لے، پھر دوسرے مہینے میں 1-2 رکھ لے، تو اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ لگاتار 5 روزے کو مکمل کر لے یا الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں چاروں ائمہ کرام کا بھی یہی موقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ قید نہیں ہے کہ روزے کو لگاتار رکھا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اپنی وسعت اور آسانی کے اوپر چھوڑ رکھی ہے کہ اپنی وسعت اور اپنی آسانی کے مطابق چاہے تو روزے کو لگاتار رکھ لے یا الگ الگ کر کے رکھ لے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے اور وقت گزرتے گزرتے یہاں تک کہ اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے، تو اس تک بھی، وہاں تک بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے روزے کو۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے رمضان کے روزے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور میں اس روزے کو صرف اور صرف شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے، سبق دے رہی ہے کہ اگر کوئی انسان پورے سال بھی نہ رکھے اور رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں بھی اگر اپنے روزے کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو موقع مل جائے، آپ شفا یاب ہو جائے، آپ صحت یاب ہو جائیں، آپ سفر سے واپس آ جائیں، تو آپ فوراً اس کو رکھ لیں، اس لیے کہ یہ ایک قرض ہے اللہ رب العالمین کا۔ جس طریقے سے آپ کسی کے قرض کو، دنیاوی قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ رب العالمین کا قرض ہے۔ جو فرض روزے ہمارے اوپر چھوٹے ہوئے تھے، تو جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو رکھ کر کے ادا کر دیں، اپنی طرف سے اس قرض کو پورا کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان لیٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ تاخیر سے بھی رکھ سکتا ہے، اور چاہے پے در پہ یعنی لگاتار رکھے یا چھوڑ کر کے رکھے، کسی بھی صورت میں اس روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ کیا اگر کسی انسان کے روزے، جو فرض روزے ہیں رمضان کے، وہ چھوٹے ہوئے ہیں، وہ باقی ہیں، وہ قضا ہے ابھی، تو کیا ایسا انسان بقیہ جو نفلی روزے ہیں اس کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ جیسے شوال کے 6 روزے آ گئے، یا عاشورہ کے روزے ہو گئے، یا اسی طریقے سے نوی ذی الحجہ کے روزے ہو گئے، تو کیا اس قسم کے یا اس نفلی روزے کو رکھ سکتا ہے فرض روزے سے پہلے؟ بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، اگر کسی انسان کے پورے مہینے کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اگر وہ شعبان کے مہینے میں رکھنا اگر وہ شوال کے مہینے میں رکھنا چاہ رہا ہے،
تو شوال کے جو 6 روزے ہیں پھر وہ تو نفلی روزہ چھوٹ جائے گا اس سے، تو اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس سے وہ انسان محروم رہ جائے گا۔ تو لہذا اگر کسی انسان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں فرض، اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ نفلی روزہ رکھنے کا ایک محدود ٹائم ہے، اسی ٹائم اور اسی دن اس کو رکھنا ہے، اس کے بعد وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ دن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ انسان پھر اس نفلی روزے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اگر کسی انسان کے روزے چھوٹے ہوں نفلی، یا عاشورہ، کسی انسان کو اگر نفلی روزہ رکھنا ہو، عاشورہ کا روزہ ہو یا نویں ذی الحجہ کا ہو یا شوال کے 6 روزے ہوں، وہ رکھ سکتا ہے، اس کے بعد اپنے جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کی بھی قضا بعد میں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے روزوں کی کما حق ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔